بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آئیڈیل سٹی لیونگ کے پروگرام میں برادر سید ندیم حیدری کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام مجاہد حسین ہے. میں نے آج 21 مہینے کے بعد دوبارہ جب یہ پاکستان سے ایک طویل عرصہ وہاں پہ گزارنے کے بعد ندیم بھائی واپس آئے اور ان سے 3 دن پہلے رابطہ ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دوبارہ ہم آپس میں ملیں گے. اور یہاں پہ جو نارتھ امریکہ میں ندیم حیدری صاحب کا 25 سال آلموسٹ قیام ہے، اس کے تجربات، پھر یہاں سے واپس پاکستان جا کر وہاں پہ بھی انہوں نے کافی ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیا. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ ایک مکسچر ہوگا. ہر بندہ تو اس طرح سے واپس وہاں جا کے اتنا ٹائم گزارنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہمت ہے ندیم حیدری صاحب کی کہ وہاں پہ 21 مہینے سے زیادہ یہ رہ کر آئے اور انہوں نے وہ سارا اتار چڑھاؤ دیکھا کہ وہاں پہ حکومتیں کیسے تبدیل ہوئیں اور کیسے جلسے ہوئے. وہ سارا ان کے جو تجربات ہیں، ایکسپیرینس ہیں، ان سے ہمارے جو ٹورنٹو کے خاص طور پہ ہم لوگ ہیں، ہمیں سمجھنے میں اور ان کی جو انالیٹیکل سوچ ہے اور ان کی آبزرویشن ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ندیم حیدری صاحب، یہ جو ہماری ٹورنٹو کی کمیونٹی ہے یہ کس حال میں ہے؟ آپ اس کو کس حالت میں دیکھتے ہیں؟ کیا ہم آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں یا ہمیں کچھ امپروومنٹ کی ضرورت ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ کیونکہ میں آپ سے جیسے بات کر رہا تھا کہ جس بھی فیملی میں جانا ہوتا ہے یا ملنا ہوتا ہے تو وہ خاص طور پر بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں، یا اگر کوئی نیو امیگرینٹس آتے ہیں تو ان کو پراپر گائیڈ لائن نہیں ملتی کہ اگر ان کے پاس کچھ ریسورسز ہیں، جیسے ہمارے کچھ دوست مڈل ایسٹ سے آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ جمع ہوتا ہے، تو اگر وہ پراپر استعمال نہیں ہوتا تو بائی دا ٹائم وہ بھی ریسورسز میلٹ ہو جاتے ہیں. تو میں تجویز کر رہا تھا کہ کوئی ایسا کوئی سینٹر آف ایکسیلنس ہو کہ پوری یہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ مل کر نئے لوگوں کا استقبال کرے، ان کو ریسیو کرے، ان کو سیٹل ہونے میں مدد کرے اور خود بھی ایکٹیولی جو بھی چینجز ہیں ٹائم کے حساب سے ان میں اپنا کردار ادا کرے. تو اس ساری جو ہماری یہ سچویشن ہے اس کو ہم سنتے ہیں ندیم حیدری صاحب کی زبانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مجاہد بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا اس پلیٹ فارم سے کہ میں کچھ کمیونٹی کے بارے میں اور اپنے جو بھی میرے تجربے ہیں اور ویوز ہیں تھوڑے بہت وہ میں شیئر کروں اپنے آڈینس سے ٹورانٹو کے. پہلی چیز جو مجاہد بھائی نے کہی وہ یہ کہ کمیونٹی میں کیسا آپ دیکھتے ہیں. میرے حساب سے تو اس وقت کمیونٹی کو انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے ویلفیئر کے کام کر سکیں. چند چیدہ جو انہوں نے اشارے کیے کہ کمیونٹی بچوں کی شادی اور آنے والی نسل کے لیے میں اس ماحول میں جو میں نے دیکھا اور جو کام میں نے کیے پاکستان میں ابھی تک تھوڑے بہت، اور وہ مجھے اس میں کافی ہیلپ بھی ملی لوگوں کی اور کوآپریشن بھی ملا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم اپنی کمیونٹی میں بچوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں آنے والی نسل کو ہمیں سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کا فیوچر ہمیں کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ورنہ معاشرے میں بے راروی اور انڈسپلن چیزیں بہت ہیں. اور تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کمیونٹی آف ایکسیلنس سینٹر ہونا چاہیے جہاں پر ہم کچھ اپنے جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کو لے کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ مل کے
آپ نے مجاہد بھائی کی سربراہی میں کام کریں. اس میں کچھ لوگوں کی 6-7 ایسے لوگ ہوں جو کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کریں, ڈیلیگیٹ کریں, اور اوور آل اس کا اوور ویو مجاہد بھائی کریں. ہمارا فرض یہ ہوگا کہ ڈیوٹیز کے ہم بتائیں کہ کس طرح سے اس کو ہم لے کے چلیں فیوچر میں. تو اس کا طریقہ جو مجھے سمجھ میں آیا, جو میں نے کیا, وہ یہی ہے کہ ہم ایک سینٹر بنائیں پہلے, اور وہاں پر اپنے ادارے کو پلیٹ فارم پہ لائیں, اور وہاں سے ہم چیزوں کو جنریٹ کریں اس طرح سے کہ اگر کوئی بندہ وہاں سے آ رہا ہے, اور مثال کے طور پہ مڈل ایسٹ سے لوگ آتے ہیں, پیسہ لے کے آتے ہیں, انہیں کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی, اور وہ یہاں آ کے سارا پیسہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے. ہم انہیں گائیڈنس پہلے سے دیں. وہ آنے سے پہلے ہم سے رابطہ کریں. ہمارے پاس نمبرز ہونے چاہیے, ہماری اپنی ویب سائٹ ہونا چاہیے جہاں ہم 24/7 ان کو ہمارے کال سینٹر سے الگ الگ فیلڈ پہ ان کی رہنمائی کریں, تاکہ انہیں یہاں آ کے کوئی زحمت نہ ہو. اس کے لیے ایک تو یہی ہے کہ ہم الگ الگ اپنے ایجنٹس اس پہ بٹھائیں, جن کو ہم پہلے تھوڑی ٹریننگ دیں گے. اور یہ سروس جو ہے ہم بہت ہی ایک کہتے ہیں, ایک تو فری سروس ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے نامنل چارجز, کہ ادارے کے تھوڑے بہت خرچے اس سے چلیں, اور لوگوں کی رہنمائی بھی ہو, اور ان کا وقت ضائع نہ ہو. اصل چیز ٹائم ہے, اور جو حالات ہیں دنیا کے اس وقت, ہر پل دنیا بدل رہی ہے. یورپ میں لے لیں آپ, امریکہ میں لے لیں, کینیڈا لے لیں, یا ایشیا لے لیں, کہیں پر بھی. تو ہمیں اس کے لیے ضروری ہے آنے والوں کو ہم پراپر گائیڈنس پرووائڈ کریں. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو ہمارے تجربات ہیں اس کو پہلے یوٹیلائز کریں, اور ایک پراپر بیس دیں ان کو کہ ٹھیک ہے جی, آپ یہاں سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کس طرح رہیں گے وہ ایک الگ ایشو ہے. اگر کوئی کسی کو لیگل پرابلم ہے تو اس کی سروس ہم پرووائڈ کریں. ہر الگ الگ فیلڈ میں ان کی رہنمائی کریں, تاکہ ان کا اسموتھ ٹرانزیشن ہو. یہاں پر انہیں نہ ان کے پیسے ضائع ہوں, نہ ان کا وقت ضائع ہو, ان کا ٹائم بھی سیو کریں. کسی کو امیگریشن چاہیے وہ ہم ہیلپ کریں. اس طرح کی چیزیں ہیں میرے ذہن میں جو میں کر رہا ہوں آلریڈی, اور اللہ کا شکر ہے اس میں مجھے بہت اچھے لوگ ملے ہیں پاکستان میں. ظاہری بات ہے جب دنیا میں جاتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ اچھے ہی ہیں. تو ادھر بھی ہم یہ چیز کر سکتے ہیں, اسی کو ڈپلیکیٹ کر دیں. تو میرے نزدیک تو اسی طرح سے ہے. باقی اس کے لیے ہمیں سب سے ضروری ہے کہ کوئی سینٹر اپنی جگہ لیں, اور وہاں سے بسم اللہ کریں اور اس کا آغاز کریں. اور جتنی یہ مجھ سے رہنمائی چاہیں گے, پروپوزل میں بنا کے دینے کے لیے تیار ہوں ایز اے والنٹریلی. تو آپ کے خیال میں جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, پھر اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے جو کہ بہت جینون اور جائز خواہش ہے کہ واپس جا کے بھی انہوں نے جاب کرنی ہے اور بزنس کرنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹی ان کو ایبزارب کرے, اور ظاہر ہے کہ نوجوانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمیونٹی سیٹ اپ ہے اس میں نوجوانوں کے ملنے جلنے کے یا ایک دوسرے کو لائک کرنے کے مواقع کافی ہیں, سفیشینٹ ہیں, یا ان میں کچھ امپروومنٹ کی گنجائش باقی ہے؟ جہاں تک امپروومنٹ کی بات ہے, امپروومنٹ تو ہر چیز میں بہت زیادہ ہے, اور امپروومنٹ ساری زندگی ہوتی رہتی ہے. آدمی اپنے کام کرتا ہے تو آج اس نے کچھ فیصلے کیے, بدلتے حالات میں پھر اس کو دوسرا ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. بچوں کے بارے میں میرا ایک خاص ویو ہے, میرا اپنا ذاتی ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ فائدہ کمیونٹی کو بھی پہنچتا ہے, بچوں کو بھی. سب سے پہلے ضروری ہے بچوں کو اپنا دوست بنائیں آپ, ان کو بالکل اس طرح سے نہ چھوڑیں کہ ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی آپ نے رکھی ہی نہیں. بہتر ہے ان کے لیے کمیونٹیز کے لیے ہم پکنکس ارینج کریں, ان کو ہم پرووائڈ کریں. ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں جو میں کرتا ہوں, میں نے اس طرح کی چیزیں بہت وہاں کی پاکستان میں, اور اس میں مجھے بہت زبردست کامیابی بھی حاصل ہوئی اور لوگوں کی سپورٹ بھی ہوئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی ذہنی اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں, جو کہ ہم 2022 میں بیٹھے ہیں. یہ وہ دور نہیں ہے جب ہم اپنے اس میں دیکھتے تھے
1950 60 70 کی دہائی یا 90 کی دہائی، یہ وہ ٹائم نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس وقت سارا کام جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں۔ بچوں کو ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ پازیٹیو چیزیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا سوشل انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کی صورت میں کریں، ارینج کریں، ان کو پکنکس پہ لے کے جائیں، انہیں ملوائیں، انٹرمنگل کرائیں ان کو، تو وہ ہمیں کافی فائدہ دے گا آنے والی نسل کو، کہ ہماری نسل میں بڑا پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے، اور یہ ہمارے دور نہیں ہے۔ جب ہمارے زمانے میں تو یہ نہ کمپیوٹر تھا، ایون ٹی وی بھی ہمارے بچپن میں آیا تو ہم تو نیا نیا ٹی وی دیکھتے تھے، تو اس طرح کی چیزیں ان کو تو بڑی ایکسیس ہے، یہ بہت ویل انفارمڈ لوگ ہیں بچے جو آج کے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈرا بیک یہ ہے کہ ان کے پاس وہ گائیڈنس نہیں ہے جو کہ ملنا چاہیے بزرگوں سے، جو کہ ہم لوگ ہیں۔ ہم انہیں پرووائڈ کریں گے صحیح گائیڈنس تو انشاءاللہ میرا پورا ایمان ہے، توکل ہے اللہ پہ کہ اس میں بڑی بہتری آئے گی۔ بچے بھی ہم سے خوش رہیں گے، ہم بھی اب خوش رہیں گے کہ چلو ہم نے اپنے آنے والی نسل کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے گئے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ نا کسی انڈیویجول کا کام یہ نہیں ہو سکتا، یہ کمیونٹی ورک ہے، کہ کسی نے یہ مطلب ٹیم کا یہ کام ہے کہ ایک انڈیا کے پاکستان سے پورا گاؤں جو ہے وہ 150 بندے اگر 400 میں سے کینیڈا میں آئے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی موومنٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ ایک کیمپین ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انڈیویجولی کام کرنا زیادہ بہتر ہے یا کمیونٹی بیس پہ کوئی ایسا سٹرکچر بنے جس میں ریسورسز کا آپٹیمم جس کو یوٹیلائزیشن کہتے ہیں؟ دیکھیے بڑا اچھا یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ جو اس طرح کے کاموں میں ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کمیونٹی انوالومنٹ ہے، اور اس میں کسی ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ دماغ ایک ہی ہوتا ہے پورا، جو جس کا پورا ایک لے کے چلتا ہے پورا آئیڈیا، کہ یہ میں نے پورا ایک آئیڈیا ہے، یہ میرا ایک گول ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے نیکسٹ 50 ایئرس کے یا 60 ایئرس کے یا 100 ایئرس کے، جیسے میں سوچتا ہوں میں اسی طرح سوچتا ہوں۔ اور مگر اس کو پھر ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے کاموں کو۔ ڈیلیگیٹ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کا ڈیفینیٹلی، جیسے آپ نے مثال دی کہ لڑکی آئی اس گاؤں سے اتنے لوگ آ گئے، تو کسی ایک آدمی کا یہ کام نہیں تھا، یہ پورا ایک کمیونٹی انوالومنٹ تھا، دے آر ویری آرگنائزڈ۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اگر ہم بھی اسی طرح کا فوڈ اسٹیپ کو فالو کریں، جو سکسیزفل کمیونٹیز ہیں ان کے بلو پرنٹ کو نکالیں، تو آپ دیکھیں کہ کون سے چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں۔ وہ اس طرح کے انسینٹیو کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں دیتا ہوں، جو میرے سوچ بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سروس دیں فری، اور ساتھ میں ان کو بول دیں گے کہ جب آپ سکسیزفل ہو جائیں، اور تجارت کے لیے فلائیں زیادہ تر کو چھوٹی کاروبار کی طرح اسمال بزنسز، جس کے کینیڈا میں بڑے مواقع ہیں، جو میں مجاہد بھائی کو پورا پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں والنٹیریلی۔ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے ان ریٹرن، فائنینشیل گین نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس میں جب آپ کرو گے تو آپ ان کو فالو کرو گے، تو آپ ان سے آپ یہ کرتے ہو کہ جی جب آپ سکسیزفل ہو جاؤ اسمال بزنس میں، تو اپنی مرضی سے کوئی اپنی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے کمیونٹی آف ایکسلنس، آپ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو دے دیں، جسے ہم اپنے مذہب میں قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے یہ ایک اچھا رہتا ہے، آنے والے بھی انکریج ہیں، اور کمیونٹی کو اس سے بہت فائدہ ہے، اور سب کو گائیڈ کریں، اور ہم اس کے لیے ریڈی ہیں کاروبار کی طرف لانے کے لیے۔